आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान. An initiative of ARYP Global. اور کیا خوبصورت انیشیٹو ہے, اور اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی آؤ مل کر بنائے پاکستان. یہ ایک اتنا زبردست انیشیٹو ہے جس کے اندر سب کو مل کر اپنی انرجیز دے کر پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا کہا گیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے اوپر ہم کس حد تک ریلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ بھی مل کر کوئی پلیٹ فارم کے ذریعے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. اور آج ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج ہے 8 نومبر, یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹیم ڈے بھی ہے. یعنی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ باقی کئی شعبوں میں جس میں انجینئرنگ ہے, میتھس ہے, اس میں بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ہے. تو کیا ہے اس کے ذریعے جی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی جیسے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, تو اسٹیم اور اس کی ایجادات کے حوالے سے ہم نوجوانوں کو ایک روڈ میپ دینا چاہ رہے ہیں ان فیلڈز میں. ان پرٹیکولر فیلڈس کی اگر ہم بات کریں, سائنس کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی, انجینئرنگ کی, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان انٹرسٹ لیں, اس میں ہنر سیکھیں, اس میں آگے بڑھیں, اس میں پاکستان کا نام بنائیں. اس سے نہ صرف آپ کی گروتھ ہوگی بلکہ آپ پاکستان کی معیشت میں بھی اپنا حصہ ڈال سکیں گے. تو والدین, طلبہ, انسٹرکٹرز اور کارپوریٹ جو اس پروگرام میں یعنی ARYP گلوبل کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ARYPglobal.com, اس پہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں. تو چلیں جی, انٹرنیشنل اسٹیم ڈے کے اوپر بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. ڈاکٹر تسنیم انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایجوکیشن انوار سوری, یہ حالانکہ انہوں نے کریکشن بھی کروائی تھی. اچھا, ڈاکٹر تسنیم انوار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کومل کمال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کنٹری لیڈ ہیں اسکول 21, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں خرم فیاض السلام ہے جو تھنکرز ایجوکیشنل سروسز ہیں. آپ تینوں کو السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر تسنیم, سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کروں گی, اسٹیم کے بارے میں بتائیں, خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو, ہماری یوتھ کو, یہ کیا ہے اسٹیم ڈے, کیوں منایا جاتا ہے, پہلی دفعہ غالباً پاکستان میں سیلیبریٹ ہو رہا ہے, کون کون سے پروگرام اس میں شامل ہیں؟ بہت شکریہ پہلے تو مجھے یہاں پہ دعوت دینے کا اور مجھے موقع دینے کا کہ میں اسٹیم کے بارے میں کچھ معلومات آپ سب کے ساتھ اور بلکہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن کے براڈر گول کی طرف دیکھیں. تو ایجوکیشن میں ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے طلباء کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں, یعنی کہ لائف کے لیے تیار کریں. تو اب اگر ہم غور کریں, ہماری موجودہ جو ایجوکیشن ہے وہ ناکافی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو فیوچر کے لیے تیار کرنے کے لیے. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم اسٹیم, جو کہ ایک انٹر ڈسپلنری اور ٹرانس ڈسپلنری طریقہ تدریس ہے, جس میں ہم بامعنی طریقے سے ڈسپلنس کے بیچ میں کنیکشنز خود سے, یعنی کہ ٹیچر کی طرف سے, یہ ایک پلانڈ ایکسپیرئنس ہوتا ہے جو ہم بچوں کو اس میں سے گزارتے ہیں. تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم اپنے اس گول کو دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں جو کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ایجوکیٹر, ہر مطلب پیرنٹس اور تمام اسٹیک ہولڈرس کی خواہش ہوتی ہے. جی, تھیوریٹیکل سے زیادہ یو کین سی دا ایپلیکیشن. آپ اس کو ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اتنے سارے ڈسپلنس پڑھ رہے ہیں, سائنس کو علیحدہ سے پڑھ رہے ہیں, میتھس کو علیحدہ سے پڑھ رہے ہیں, تو ان تمام ڈسپلنس کو اصل زندگی میں استعمال کیسے کرنا ہے. بچے یہ کہتے ہیں جی ہم نے الجبرا سیکھی, ہم اسے اپلائی انکارپوریٹ کہاں کریں. جی بالکل, تو یہ بڑی ہی پریکٹیکل اپروچ ہے جس کے اندر آپ واقعی خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان مضامین کا اصل زندگی میں کیا رول ہے. اچھا کومل, آپ ہمیں یہ بتائیے, یہ جو آؤ مل کر بنائے پاکستان اور ARYP گلوبل کے توسط سے یہ اسٹیم کی اہمیت کیا ہے, کس طریقے سے ہم اس کو بتا سکتے ہیں لوگوں کو؟ اچھا, بیسکلی میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں. میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں گی کہ اب یہ ہمارا پریزنٹ بھی ہے اور ہمارا فیوچر بھی ہے. اور جو اب اس ایرا کے لوگ ہیں یا اس ایرا کا جو اسٹوڈنٹ ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ ہو, وہ انوویٹیو طریقے سے آئے, اس کی کرٹیکل تھنکنگ اسٹرانگ ہو, کیونکہ اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو آپ ایک ماڈرن ورک فورس کا حصہ نہیں بن سکتے. سو فار دیٹ اٹس ویری نیسیسری ٹو ہیو اسٹم اپروچ ان یور ایجوکیشن سسٹم. اب جیسا آپ نے پوچھا ہے, ARYP گلوبل کا یہ انیشیٹو آؤ مل کر بنائے پاکستان, جس کو میں یہ بھی کہوں گی کہ بدل رہا ہے پاکستان, ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ انیشیٹو ہے دیٹ وی آر کمنگ اپ ود دا پلیٹ فارمز اینڈ ود دا ایجوکیشنل سولوشنز جو کہ بہت ایکسیسیبل ہے فار ہول کمیونٹی, چاہے آپ پیرنٹ ہیں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں,
آپ ایجوکیٹر ہیں یا ٹیچر ہیں, یہ سب جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. And we are giving them the STEM-based, sustainable and innovative e-learning solutions. So that's basically a collaboration and the initiative of ARYB Global, kyunki educational transformation is very important now. It is indeed. And technological differences shouldn't be there. Even in our on the national and in the international level. So that's the initiative of ARYB. زبردست. چلیں جی, اس پہ بات بھی مزید کریں گے. خرم کی طرف چلتے ہیں. خرم, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے گا ARYB گلوبل اور تھنکرز ایجوکیشنل سروسز مل کر جو نوجوانوں کے لیے یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں کتنے فائدہ مند ہیں, اور یہ مزید اس کی ذرا ہمیں افادیت بتائیے گا, کیا اہمیت ہے اس کی؟ جی السلام علیکم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج اتنے امپورٹنٹ ڈے پہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تھنکرز ایجوکیشنل سروسز اور ARYB نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیم کے میدان میں کچھ چینجز لائی جائیں. اس پارٹنرشپ کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, تاکہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات کو خود بیئر کر سکیں اور اپنے پیرنٹس کا بھی برڈن شیئر کر سکیں. اس پورے مقصد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ پلان ہے جس میں STEM ایجوکیشن کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے. جیسے اس میں سے ہمارے جو کچھ ٹارگٹس ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف تھیوری تک محدود نہ رہیں بلکہ پریکٹیکل اور پروجیکٹس کے ذریعے سیکھیں. اس سے ان میں کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ڈیولپ کرے گی. اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس کو چاہتے ہیں کہ ہم مختلف جو انڈسٹری میں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لے کے آئیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں تاکہ وہ فیوچر میں جو ریئل لائف کی ریکوائرمنٹ ہیں ان کو میٹ کر سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو مختلف انڈسٹری میں انٹرنشپ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ حقیقی دنیا کے کام کرنے کے طریقے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. پھر کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم ایکسپرٹس کو آن بورڈ لیں گے جو اسٹوڈنٹ کو مختلف فیلڈس کے لیے میں رہنمائی فراہم کریں گے. along with کمیونٹی کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ٹیم ورک اور کمیونٹی کی اہمیت سکھانا چاہیں گے. اس سے مختلف پروجیکٹس اور جو گروپ ایکٹیویٹیز منعقد کی جائیں گی جس سے وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو فائنینشیل نالج دیں گے تاکہ وہ اپنی فائنینشیل پلاننگس کر سکیں, اور اس سارے پروسیس سے ہم ان کو ایک انٹرنیشنل جو عالمی معیار کی تعلیم ہے وہ فراہم کریں گے. بیسیکلی یہ سارے وہ اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم اسٹوڈنٹ کو خود مختار, پر اعتماد اور کامیاب بنانے کے لیے تربیت دیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے طلباء عالمی سطح پر مقابلے کے قابل بن سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کر سکیں. اینڈ اسپیشلی میں اس میں ARYB گلوبل کے STEM ایجوکیشن کو پاکستان میں فروغ دینے اور STEM ڈے منانے کے اس زبردست اقدام کو سراہنا چاہوں گا. چلیں جی, ڈاکٹر تسنیم یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ کتنا ضروری ہے کہ اس چیز کو ہم نہ صرف یہ کہ انیشیٹو کو آگے بڑھائیں بلکہ ہم کتنی دور ہیں ان ایجادات سے یا جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دنیا بھر میں ہو رہی ہیں اس سے, اور یہاں پر یہ جو منا رہے ہیں یہ ڈے, اس سے ہم کتنی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, کیا کچھ اچیو کر سکتے ہیں اس سے؟ بہت شکریہ اس سوال کا. یہ بہت اہم ہے کہ دیکھیں ہم سب اس STEM کی افادیت کو جانتے ہوئے یہاں پہ آج موجود ہیں اور اس دن کو منانے کے لیے یہ ساری کاوشیں کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے وہ بہت اہم ہے. وہ اٹ سینٹرز اراؤنڈ آر اسٹوڈنٹس. تو جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے اس وقت طلباء ہیں, ان کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ کیسے ان کی ایجوکیشن ان کے لیے پرپزفل بن سکے, ان کے لیے بامعنی اور بامقصد بن سکے. تو جب تک یہ ان کی ایجوکیشن ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی, اتنی ساری کاوشوں کا نتیجہ جو ہے وہ پھر کسی اور ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے. تو بہت اہم ہے کہ ہم انٹیگریٹڈ STEM ایجوکیشن کی اہمیت کو واضح کریں. اور جیسے کہ میرے ساتھیوں نے بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ 4 C's یعنی کہ کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, کولیبوریشن اینڈ کمیونیکیشن, دیز آر دا 4 اسکلس جو کہ بہت اہم ہیں 21ویں صدی میں کامیاب ہونے کے لیے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ بار بار ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے, ان سکلز کی بات کیوں کی جا رہی ہے. تو دیکھیں فیوچر جتنا ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی بھی آپ اگر دیکھیں اس صدی میں جو مثال ہے وہ کہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں, بدل کے بالکل ٹرانسفارم ہو گئی ہیں.
تو ان ساری چیزوں کے ساتھ پیس اپ ہونے کے لیے, ان کے ساتھ ہم قدم ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے فیوچر کو فور سی کرنے کی کوشش کریں, جو کہ ہمیں ریسرچ بتا رہی ہے کہ اٹس ویری انسرٹن, فیوچر بہت انسرٹن ہے. تو اس انسرٹنٹی میں دو چیزیں ہیں جو ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہوں گی. ایک چیز ہے مسائل کبھی نہیں ختم ہوں گے, اور دوسرے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہمیشہ لازم ہوگا. تو اس کے لیے اسٹیم is the key to prepare students for solving problems in collaboration with people. ٹھیک ہے. اچھا کومل, ایک ظاہر ہے ایجوکیشن نیور اسٹاپ, یہ بھی ARYB گلوبل کا اس میں بڑا ایک کہتے ہیں نا ان پٹ ہے, سارا حصہ ہے. سیلف ریلائنس کی بات کی گئی ہے, سو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ہم اسٹیم کو اگر اس میں انکلوڈ کر دیں ایز ویل. اور آپ نے کہا کہ ہمیں آئندہ ماڈرن ورک فورس تیار کرنی ہے. ظاہر ہے اگر ہمیں آئندہ اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, تو ہمیں ایک ایسی ورک فورس تیار کرنی ہوگی. تو یہ سب کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گا, اینڈ واٹ ہاؤ وی بیکم سیلف ریلائنٹ. رائٹ, بیسکلی میں نے آپ کو جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اس چیز کا کہ ٹرانسفارم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, انوویٹو creatively, and you have to make it a modern workforce, right? اب اس کے ساتھ سیلف ریلائنس کا تعلق ایسے ہے کہ ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں اسٹیم بیسڈ ایجوکیشن کے ساتھ اور انٹرپرینورشپ اسکلس کے ساتھ, کہ یہاں پہ بچہ خود مختار بنے, وہ نہ صرف اس کو سیکھے بلکہ اس کو اپنی ڈیلی لائف میں یا پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرے, اور پلس وہ اس کی انڈیپینڈنس کا بھی حصہ بنے. اور میرے خیال سے یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے تبھی جو ہمارے ملک کے جو جاب امپلائمنٹس کے مسئلے ہیں یا جو اس میں کمی ہے یا اسکلفل لوگوں کی کمی ہے, صرف ود دا ہیلپ آف دس وی آر گوئنگ ٹو کوپ اپ ود دا سچویشنس. سو بیسکلی دا سیلف ریلائنٹ پروگرام از لرن and earn. So that learning is the STEM based learning and the learning of the entrepreneurship. خرم صاحب, اب یہ ذرا بتا دیجیے گا ہمیں کہ یہ جو ARYB گلوبل اور جو تھنکرز ایجوکیشنل سروسز مل کر جو STEM کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے گیم چینجنگ پلیٹ فارم ہوگا اور اس سے معاشی طور پر کیسے اس کے فوائد مل سکتے ہیں؟ دیکھیں, ARY گلوبل بھی اور تھنکرز ایجوکیشنل سروسز نے ایک میوچلی ایگری ہوئے ہیں کہ ناؤ اٹس اے ٹائم ٹو گیو بیک ٹو آور کنٹری, جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں. بالکل آپ نے اسٹیم واقعی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. بیسیکلی اسٹیم از لرننگ بائی ڈوئنگ ہے, جس سے اسٹوڈنٹ پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سیکھتے ہیں, چاہے وہ کوڈنگ ہو, گیم ڈیولپمنٹ ہو, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو, AI ہو. تو اسٹیم کی بدولت اسٹوڈنٹس کو ان شعبوں میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. دیکھیں, اسٹیم جو تعلیم ہے جو اسٹوڈنٹ میں کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اسکلز پیدا کرتی ہیں, بلکہ وہ انڈسٹری کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اس طرح اسٹیم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مستقبل کے جتنے چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ جی بڑے فائدے اس سے ہو سکتے ہیں. تو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. تھینک یو ڈاکٹر تسنیم, تھینک یو فیا.